الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تقول في حق هذا الرجل، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، ہم اور آپ ہر اتوار بعد نماز ظہر مسجد باولی زیبا باغ میں درس حدیث سماعت کرتے ہیں. بخاری شریف کا یہ سلسلہ وار درس ہم سماعت کر رہے ہیں. آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس حدیث سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ گوشِ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کو فانی رکھا. یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. دنیا بھی فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. سوائے اللہ کے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات میں تبدیل رکھا ہے. اور قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جان کو جس کو ہم نے پیدا کیا اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے قبر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عالم بنائے ہیں. انہی میں ایک عالم برزخ بھی ہے. عالم برزخ کہتے ہیں قبر کو، اور عالم ایک دنیا کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ خبروں کی یہ دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بھی تمام حالات سے ہمیں آگاہی فرمائی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ تربیت فرما دی گئی ہے کہ خبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کامیابی اور ناکامی یہ ظاہر کر دی جائیں گی. حشر میں ہمارے اعمال کی جزا اور ہمارے گناہوں کی سزا مقرر کی جائے گی، لیکن کامیابی اور ناکامی تو خبر ہی میں معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں خبر کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ مختلف اعمال کی سزائیں بھی حضور نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. مثلا جھوٹ بولنے والا خبر میں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، زنا کرنے والوں کو کیسے عذاب دیا جائے گا، بدکاری کرنے والوں کا کیا حال ہوگا. اسی طرح ازدواجی زندگی میں شوہر اگر بیوی کو دھوکہ دے رہا، بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے تو ان کے عذاب کا بھی ذکر حضور نے فرمایا. چغل خوری کرنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا. مختلف گناہوں کی جو ہے سزائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ، آپ کی زندگی کا یہ حال تھا کہ آپ جب کبھی کسی کی قبر پر جاتے یا کسی کی تدفین میں جاتے تو اس قدر آپ پر خوف طاری ہو جاتا تھا کہ جو تابعین ہوتے یا آپ کے صحبت یافتہ لوگ ہوتے
صحابہ کرام وہ حضرت عثمان غنی سے کہتے کہ آپ کو ہم اس قدر خوف میں مبتلا کسی اور ذکر پر نہیں دیکھتے، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں خبر کی جب بات آتی ہے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب کسی خبر پر آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ جہنم کا بھی ذکر کیا جائے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا خبر کا ذکر ہونے کے بعد آپ اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. یعنی دنیا کے بعد آخرت کا جو سفر ہے نا، یہ آغاز سفر خبر سے ہے، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اور حضور نے فرمایا ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں بھی کامیاب ہو گیا. اصل ہے خبر یہی کی جو ہے کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام. یعنی ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کا سب سے بڑا نفع اصل جو جہاں پہ ظاہر ہوگا وہ خبر ہے. اور آج بدقسمتی سے ہمارے یہ اذہان بنے ہوئے ہیں، ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو ٹوٹلی خبر کے عذاب کا انکار کر دیتا ہے، خبر میں کچھ بھی نہیں گا، بلکہ احادیث شریفہ میں صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، کیونکہ حضور نے اس کا ذکر فرمایا حدیثوں میں. اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت بھی یہ تھی کہ وہ خبر کے معاملے میں بہت خوفزدہ ہوتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا خوف صحابہ کرام کو، تو خبر اصل ہے یہاں کامیاب ہو گیا وہاں کامیاب ہو گیا. اب وہاں پہ کامیابی کیا ہے آج کے درس میں ہم سنیں گے. خبر میں کامیابی ملے گی کیسے، یہ آج کا ہمارا درس ہے. یہ تمہید میں نے باندھی ہے تاکہ ہم آپ کو سمجھ میں آئے. اصل تو یہی ہے، وہاں تو اعمال کی جزا اور سزا ہے. یہاں ہے سب سے اہم چیز، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے جو سوال کیا جائے گا اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور سوال کیا ہے؟ ویسے تو معروف 3 سوالات ہیں، معروف جو ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. 3 سوالات خبر میں کیے جائیں گے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری بخاری شریف کے اندر یہ 3 سوالات کا ذکر ہی نہیں کرے. من ربو کا، ما دینوں کا، یہ سوال کیا دیں گا. یہ دوسری کتابوں میں ملیں گے آپ کو یہ روایت، بخاری شریف میں نہیں ہے یہ حدیث. بخاری شریف میں خبر سے متعلق صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے آدمی، اے انسان، یہ بتا تو یہ مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہ ترجمہ ہے، اب اس کی تھوڑی تفصیل جو محدثین نے بیان فرمائی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور میت کو رکھنے کے بعد جب اس کے رشتہ دار گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت اپنے رشتہ داروں کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. یعنی وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے دفنا دیا گیا ہے، جا رہے ہیں. اور جب جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ لوگ 40 قدم چلیں گے تو پھر ان سے فرشتے سوال و جوابات کریں گے. تو یہی معمول ہمارے پاس بزرگوں کا ہے جو 40 قدم چلنے کے بعد بھی خاص دعا کرتے ہیں کہ اب جو امتحان ہے اے اللہ ان کو کامیابی سے نواز دے، بول کے دعا کرتے ہیں. مستحب ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک حقوق عباد میں ایک انسان ایک درد رکھتا ہے. والد ہے تو بیٹا درد رکھتا، بیٹا ہے تو والد کے دل میں درد رہتا، کہ چونکہ معلوم ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ہر چیز سے آگاہی دے دی گئی ہے کیا معاملات ہوں گے، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں. اب فرشتے آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس سے سوالات کرتے ہیں. یہ 2 سوالات بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اہم سوال جو حضرت امام بخاری نے لکھا ہے وہ 3را سوال.
اور وہ کیا ہے؟ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اور دو طرح کی یہاں پر روایتیں محدثین نے بیان کی۔ ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی خبر کو حضور کی خبر کے قریب کر دیا جاتا ہے زمینی طور پر، جب یہ کہ اس کے قبر اور حضور کے قبر مبارک کے درمیان کے راستے کو بالکل قریب کر دیا جاتا ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ یہی آئے ہیں بخاری میں، ہاذا کے معنی ان کے بارے میں بولو، غیب جو غیب ہوتا ان کے بارے میں بولو نہیں، ہاذا یہ یعنی ان کو بتا کر کہا جائے گا، کنت تقول تو کیا کہتا تھا، ان کو بتا کر کہا جائے گا ان کے بارے میں۔ اور دوسرے الفاظ آئے ہیں بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرشتے نام بھی لے کر پوچھتے ہیں اس محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب نام بھی معلوم ہو گیا، اب پوچھ رہے ہیں محمد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے اس وقت کا المیہ یہ رہے گا، صرف اہل ایمان کی زبان پر حضور کا نام آئے گا۔ نام سننے کے بعد انسان جھکتا ہے، اور ایسا سچویشن جہاں پہ یعنی ایسا سوال ہے، یہ جواب بھی اسی کے اندر ہے، سوال کے اندر ہی جواب دے دیے۔ سوال یہ ہے محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے، نام معلوم، نام سے بھی آگاہی کرا دیے، لیکن صرف اہل ایمان کی زبانوں سے نکلے گا، وہ کہیں گے جو مسلمان ہوں گے، حضور نے فرمایا وہ کہیں گے یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے تھے، اور ہم نے ان پر ایمان لایا اور ان کی اتباع کرتے رہے۔ اور جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ یہ کہیں گے ہم تو وہی کہتے تھے تو لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے تھے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی حضور کے متعلق بدگوئی کر رہا اور ہم آج ہمارے دلوں کو جب ٹھیس پہنچا رہا، آئے دن نئے نئے طرز سے حضور کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی، نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کئی جو ہے برے القابات سے آج بعض اہل کفار یاد کر رہے ہیں، تو وہ ان کے الفاظ ان کے خبر میں ان کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے۔ وہ یہی کہیں گے جو دنیا میں بول رہے ہیں، اور ہم وہی بولیں گے جو ہم دنیا میں بول رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو نظریہ ہم رکھتے ہیں، اسی نظریے کو خبر میں بیان کیا جائے گا، اور کہیں گے کہ ہم وہی کہتے تھے جو دنیا میں ہم نے سنا، یہ کفار کہیں گے، اور ہم حضور کا اقرار کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں اصل چیز تو یہی ہے کہ حضور کو پہچاننا۔ اگر قبر میں حضور پاک علیہ السلام کی پہچان اگر کسی نے نہ کی، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور آپ سے متعلق پوچھا گیا کہ آخر آپ نے آپ تک کیا یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، من ربو کا معلوم کا یقیناً پہنچی تھی، لیکن آپ نے صرف اسی کو کیوں لکھا؟ تو فرمایا گیا ہے کہ اس واسطے میں نے اس کو درج کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عام طور پر پرچہ لکھا جاتا ہے تو کثرت کی طرف ہم ذہن لگاتے ہیں، بھائی میرے کو 10 سوالات کیے گئے تھے، میں نے 7 لکھ دیے، کامیاب ہو جاتا ہوں میں۔ آدمی کا ذہن ہے یہ، 10 لکھے سوالات تھے، میں نے 7 لکھ دیے، کامیاب ہو گیا۔ کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ 3 میں سے 2 تو دے دیا تو میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ایک پر 2 بھاری ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ان 2 سوالات میں لڑ کھڑائے تو یہ تیسرا سوال اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ یعنی حضور کو مانا تو اللہ کو بھی مان لیا، حضور کو مان لیا تو دین کو بھی مان لیا۔ بھئی دین اور اللہ ملا کیسے؟ تو فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اسی لیے امام بخاری نے کہا کہ جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے حضور کو پہچانا۔ اب اس پر تھوڑی تربیت کی گئی ہے۔
آخر ہم ایسا کون سا عمل کرے دنیا کے اندر یہ سوال میں کامیاب ہو خبر میں. تو 3 چیزیں بیان کی گئی. ایک، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے، کیونکہ عادت انسان کی جو رہے گی وہ اس کے ساتھ ہوگی، یعنی نیکیوں کی صورت. دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ قبر میں جب یہ سوال کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان پر بآسانی جو ہے جواب آ جائے گا. اہم چیز یہی ہے جو یہ بیان کی گئی. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ خبر میں کیا کافر سے بھی سوال کیا جائے گا؟ مسلمان سے تو سوال ہوگا، کیا کافر مرے گا؟ بعض لوگ جل جا رہے ہیں، بعض لوگوں کو جلا دیا جا رہا. اچھا، بعض لوگ تالابوں میں مر جا رہے ہیں، کوئی سمندر میں مر گیا. اچھا، بعض لوگ کوئی جانور اس کو کھا لیا. اب اس سے کیسے سوالات کیے جائیں گے؟ یہاں پہ ایک عام طور پر خبر بنا رہے ہیں، خبر پہ رکھ رہے ہیں، ان سے سوالات ہو رہے ہیں. کسی کو شیر ہی کھا لیا، اب ان پیٹ میں ہے اس کی خبر تو بنی نہیں. کوئی پانی میں ڈوب گیا، لاش نہیں ملی. اب اس سے کیسے سوالات کیے جائیں گے؟ تو فقہاء نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے کہ جو جہاں مرتا ہے اس سے وہی سوال کیا جاتا ہے. یعنی کوئی شیر کے پیٹ میں تھے سمجھیے، اس سے وہ اس کی خبر ہے، اس سے وہاں سوال کیا جائے گا. کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مرا تو اس کو پانی میں سوال کیا جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو جو جہاں پر مرے گا اس سے وہیں سوال کیا جائے گا. اب کیا کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرمایا گیا حدیث پاک میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبر میں جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے یا جہاں پر وہ ہوتا ہے اسے سوالات کیے جاتے ہیں. حدیث کے آگے الفاظ یہ ہے، اگر مسلمان ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ کے رسول ہے. اگر مسلمان نہیں ہوگا تو کیا بولے گا؟ میں تو وہی کہتا تھا جو دنیا میں لوگوں سے سنتا تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر سے بھی سوال کیا جائے گا. کافر نہیں پہچان کون بولے گا اور مسلمان پہچان کون بولے گا. یہ ذہن میں رکھیے آپ. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے کہ اہل کفار سے بھی سوال کیا جائے گا اور مسلمان سے بھی سوال ہوگا. پھر آگے آپ لکھتے ہیں یہ سوال صرف مومن اور منافق کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو جن احادیث میں کافر کا لفظ آیا ہے اس سے بھی منافق ہی مراد ہے. یعنی آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ منافق بھی کافر کے حکم میں ہے. تو حدیث میں منافق کہہ کے ذکر آ گیا. منافق کس کو بولتے؟ جو ظاہر میں مسلمان ہے لیکن اصل کافر ہے. اس کا ظاہر مسلمان ہے، باطن کفر سے بھرا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اور منافق اور کافر یہ دونوں الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. بہرحال مسئلہ مختار یہ ہے کہ قبر میں تینوں سے سوال ہوگا، منافق سے بھی، مومن سے بھی اور کافر مجاہر سے بھی. اور منشاء سوال یہی ہے کہ تاکہ مسلمان اور کافر کفر میں فرق معلوم ہو. وہاں سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خبر میں سوال کا مقصد یہ ہے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، بس یہی ظاہر کرنا ہے وہاں. اور مقصد ان دونوں سے سوال کریں گے تو معلوم ہوگا. کافر سے سوال ہوگا، اگر ہم نہیں معلوم ہے بولا تو ظاہر بات اس کا کفر ظاہر ہوگا. اور جو مسلمان ہے ان پر اپنے ایمان کی گواہی دے دیا، رسول اللہ کو پہچان دیا، پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے معاملے میں نرمی طلب کرو. آخرت
یہ خبر اور حشر یہ مراحل ہے یہ. اور خبر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنے کی جو ہے ترغیب دلائی ہے اور کہا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور اپنی خبر کے متعلق اللہ سے ڈرو. وہ صحابہ کرام کی بھی کیفیت یہی تھی. بلکہ یہاں پر وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے درس کا جو ہے یہ مکمل ایک احاطہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. ابتدائے اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے منع کیا تھا. قبرستان کسی قبر میں جانے سے حضور نے منع کیا تھا ابتدائے اسلام میں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حدیث بخاری شریف میں ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو روکا تھا خبر پر جانے سے, اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی خبر کی یا اپنے رشتہ داروں کے یعنی اپنے اہل ایمان کے قبروں کی زیارت کرو. دو فائدے ہیں اس میں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, یعنی بندہ جب قبرستان جاتا ہے یا کسی قبر پر جاتا ہے اس کے ذہن میں دنیا نہیں رہتی, اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے کو بھی یہاں پہ آنا ہے, میرے کو بھی موت ہے, مجھے بھی یہاں پر لا کر چھوڑا جائے گا. تو انسان کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے. جب خبر پر جائے گا تو گناہوں کو اس کی یاد آئے گی اور وہ گناہوں سے کیا کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا, توبہ کرے گا. اس کے اندر ترغیب دلائے گی. بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں حضور نے ہم کو قبر کی زیارت سے روکا تھا اور حضور نے اجازت دے دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرے. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ آئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخر پہر میں جب میرے پاس باری ہوتی, حضور اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے. اب یہاں پہ آداب بھی بیان کیے گئے. فرمایا گیا کہ قبروں کے زیارت کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس شہروں کے اندر جو قبرستان بنے ہوئے ہیں یہ ایسی حالت ان کی ہو چکی ہے, ایسی حالت ہو چکی ہے, کون سی خبر کہاں ہے معلوم سے. اور اب میت کو دفنانا بولے تو کم سے کم 50 قبروں پہ ٹھہرے تو دفنا سکتے. یہ حالت ہے. جبکہ طریقہ کار اس سے علیحدہ ہے, تعلیم اسلام اس سے الگ ہے. اسلام نے بہترین تعلیم دی اور حدیث میں قبروں کو رونگنے سے منع کیا ہے, قبروں پر چلنے سے منع کیا ہے. اس کی تعلیم دی گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بلکہ اس پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے. بلے سرکار اس کے اوپر اگر ہم پیر رکھتے ہیں تو ان کے یعنی جسم پر اس کی جو ہے اس کا وزن ہوگا. جیسے دنیا میں ہم انسان کو تکلیف نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد بھی نہیں دینا, ناخن کو کھاڑنے کی اجازت کہیں کو نہیں دیے, میت محسوس کرتا درد. تو اس کی تعلیم دی گئی ہے. تو بہر کے حد المقدور یہ کوشش فرمائیں. آداب قبرستان یہی ہے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو ان کو سلام کریں. عام الفاظ جو ہمارے پر معروف ہے وہ بھی بول سکتے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, اے قبر والو اللہ تم پر سلامتی فرمائے, آپ کی مغفرت فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے, آپ کی بھی مغفرت فرمائے, ہماری بھی مغفرت فرمائے. اور یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ان قریب ہم بھی تمہارے سے ملنے والے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں, تو قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, ہماری آخرت ہمارے کو یاد آتی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے خبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے جس کی زبان پر جو زیادہ الفاظ دنیا میں رہیں گے وہی خبر میں آئیں گے. تو اسی لیے اپنی زبان پر کثرت سے اللہ کا ذکر, رسول اللہ پر درود, قرآن کی تلاوت, نمازوں کی پابندی ہمارے زندگی کا معمول ہو جانا چاہیے, تاکہ جب خبر سے پہلے موت ہے, موت کی جو سختیاں ہیں وہ بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے.
اور اس کی نرمی بھی بیان کی گئی. اہل ایمان ایسے جو ہے اس مرحلے سے گزریں گے جیسے جو ہے مسکے میں سے کوئی بال نکالتا, اور بعض لوگوں پر ایسی موت آئے گی کہ اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جیسے فرمایا گیا کہ ایک دھارے دار کپڑا اگر کانٹیوں پر ڈال کے اس کو نکالے تو جیسے ریزے ریزے ہو جاتا. ایک موت کے وقت انسان کی ایسی کیفیت ہوتی. بلکہ ایک نبی علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں جانا پسند نہیں کرتا. پوچھا گیا کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ جو میری موت کا جو وقت گزرا تھا آج تک اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. ایک نبی بول رہے ہیں یہ بات, آج تک اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے, اب پھر دوبارہ جا کے وہ میں تکلیف محسوس کرنا نہیں چاہتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ اچھا بھی رہتا برا بھی رہتا, لیکن اہل ایمان کے لیے مزہ ہے یہ اچھا, اور جو اللہ سے باغی ہو گئے ان کے لیے پھر یہ مزہ نہیں ہے بلکہ یہ مزہ سزا کے طور پر دی جائے. تو ہمارے لیے یہی درس ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں, اور آخرت کی تیاریوں میں زندگی کے معاملات رسول اللہ کے فرمان کے موافق انشاءاللہ ہم اپنائیں گے. انشاءاللہ موت بھی آسانی سے ہوگی, خبر کے انشاءاللہ سوالات بھی اللہ ہم پر کرم فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین میرے مولا, ہماری آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے, ہمارے لیے مولا اس منزل کو آسان فرما دے. اور جب ہم قبر میں جائیں اے اللہ میرے مولا ہمارے گناہوں سے ہم پاک ہو کر تائب ہو کر توبہ استغفار کر کر قبروں میں جائے, ایسا کرم فرما دے. موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین. مولا جب موت آئے خاتمہ ایمان پر ہو, الہ العالمین تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ صوب صدیق دے, کچھ رہے یا نہ رہے الہی آخر دم ہمارا ایمان سلامت رہے. والحمدللہ رب العالمین.